حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور کر دیتے ہیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زمین ہوتی ہے۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ زندگی کا مقصد اپنے لیے دعا کروانا نہیں بلکہ دعا لینا ہونا چاہیے۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر تو کل مٹی کے نیچے ہوں گے۔ کوئی سخت دل پیدا نہیں ہوتا ہے، بس دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ مصیبت آنے پر ہم کہتے ہیں کہ یہ مصیبت صرف مجھ پر ہی کیوں آتی ہے، اور نعمت ملنے پر یہ نہیں کہتے کہ یہ نعمت صرف مجھ کو ہی کیوں ملتی ہے۔ کبھی بھی ایسی چیز کی قدر نہ کریں جس سے آپ کو فائدہ تو ہو لیکن اس سے آپ اپنی عزت میں سے محروم رہ جائیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو اور اس کی طرف لوٹ کر جاتے ہو۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی ہے، محبت جس سے ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ جب آپ کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے اور صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ بہت جلد آسانیاں لانے والا ہے۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے ڈال دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنی ایمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ اللہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں وقتی سمجھ نہیں آتا۔ زندگی سوچ سمجھ کر گزاریں، جو آج مٹی کے اوپر کر رہے ہیں اس کا حساب مٹی کے نیچے دینا پڑے گا۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی چیزوں کا شکر ادا ضرور کر لیں۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کا آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، تمہیں اسی سے امید جوڑنا چاہیے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن ناممکن صرف انسان کے دماغ کی تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دے گا۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھنا آتا ہے۔ صبر کریں، وہی چیز ملے گی جس کے لیے آپ روزانہ دعا کر رہے ہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کے کام کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لینا چاہتا ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے وہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ اللہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔
تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اے جلد راضی ہونے والے رب، اس بندے کی مدد فرما جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو چھوٹی سی چیंٹیوں کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا ہے، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیسے صبر کو ضائع کرے گا۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب قبول کر لی جاتی ہے پھر اپنا رنگ دکھاتی ہے، اور پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے، اور جلد ہی تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی، بس تم صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاتے ہو تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ صبر رکھو اور دعا کرنا نہ ہی چھوڑو، ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت اب قریب ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی، بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ یا اللہ، آج جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ اب بھی سب ختم نہیں ہوا ہے، ابھی کن کی امید باقی ہے، ابھی اللہ تمہاری نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے، بس تم یقین رکھو۔ سب سے خوبصورت پل ہماری زندگی میں وہ ہوتا ہے جب ہمارے اور اللہ کے فیصلے ایک ہو جاتے ہیں۔ اپنے ہر اچھے اور برے وقت میں اللہ کو یاد کرو، بے شک صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر شکر کرو، اور جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس پر صبر کرو، اور جو چیز تمہارے پاس ہے اسے بھی پانے کے لیے کوئی ترس رہا ہے، اور جو تم پانا چاہتے ہو اسے پا کر بھی کوئی تباہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔ محبت اللہ سے کرو گے تو صرف وفا پاؤ گے۔ مشکلیں جتنی بھی آئیں گی ساری مشکلوں سے خود کو بچا لے جاؤ گے۔ اللہ کی محبت پاک ہے، اس محبت میں دغا نہیں پاؤ گے۔ ہم ساری محبتوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس نہیں جاتے ہیں، اللہ ہمیں ساری محبتوں کی اصلیت دکھا کر اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یا اللہ، آپ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں سے بچایا اور پھر ان کی حفاظت کی۔ یا اللہ، ہماری مشکلیں تو بہت چھوٹی ہیں، ہماری مدد کر اور اپنے فضل و کرم سے ہماری مشکلیں بھی دور کر دے۔ جس کا یقین اور بھروسہ اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے اس کی پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خود کو کسی سے بہتر مت سمجھیں، کیونکہ جس نے خود کو کسی سے بہتر سمجھا تو اللہ نے اس کے ساتھ کچھ بھی بہتر نہیں کیا۔ اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے یہ دو باتیں یاد رکھنا: دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور اپنی غلطی پر خود بھی معافی مانگنا۔ اللہ اتنا رحیم ہے کہ اگر تم اس سے ایک غلطی کی معافی مانگو گے تو وہ تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ سے میرا کیا بہترین رشتہ ہے، وہی تو ہے جو میری ہر تکلیف سنتا ہے۔
اور ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب تمہارے سارے خواب حقیقت میں بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ درد کو دوا چاہیے اور کچھ درد کو دعا چاہیے۔ کچھ درد مل جاتے ہیں اتنے مزید کہ ان کے ٹھیک ہونے کے لیے صرف خدا چاہیے۔ جس تکلیف سے تم گزر رہے ہو نا، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، تو بس صبر کرتے رہو، انشاءاللہ بہت جلد کچھ بہتر ہو جائے گا۔ انسان تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں، بس کمی اخلاق اور رویوں میں ہوتا ہے۔ اگر کبھی کسی پر کوئی احسان کرو تو اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں، اس احسان کا کبھی اعلان مت کرنا، کیونکہ وہی اعلان تمہارے نافرمان ہونے کا سب سے بڑا وجہ بن سکتا ہے۔ پوری کائنات مل کر بھی تمہاری اچھائی پر تم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت تمہارا رب تمہارے گناہ کرنے کے بعد بھی تم سے کرتا ہے۔ جب رونے سے پہلے خوشی آ جائے، جب درد سے پہلے دعا آ جائے اور جب مشکل سے پہلے آسانی آ جائے، تو پھر سمجھ جانا کہ تم نے رب العالمین کی محبت پالی ہے۔ جس طرح تم اور تمہارے کام میں رکاوٹ نہیں آ سکتی، اسی طرح اپنے اور مسجد کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ مت آنے دو، پھر انشاءاللہ تم اور تمہاری خوشیوں میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اللہ سے جتنی زیادہ ہو سکے دعا مانگا کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دعا جیسی عظیم نعمت بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا اللہ پر یقین بھی پختہ ہوتا ہے، اور جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے اللہ اس کی دعا پر کن کہنے میں دیر نہیں کرتا۔ اپنے آنسوؤں کو کسی کے لیے ضائع مت کرو، ان آنسوؤں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان آنسوؤں کی ایک بوند پر اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ آپ کے خلاف ہونے والی تعداد آپ کا ساتھ دینے والی تعداد سے زیادہ ہو سکتی ہے، پر ایک بات یاد رکھیے گا، انسان غلط کا ساتھ آسانی سے دیتا ہے، پر صحیح کا ساتھ دینے کے لیے اس کا ضمیر جلدی راضی نہیں ہوتا ہے۔ دوسروں پر آنے والی تکلیفیں انسان کو تب تک کم لگتی ہے جب تک وہی تکلیف اس پر خود نہ آ جائے۔ دنیا کی اصل کامیابی لوگوں کو خوش کرنا نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ درد، تکلیف، دھوکہ، جھوٹ، سب مشکلیں اللہ کی محبت میں آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے خوبصورت پل ہماری زندگی میں وہ ہوتا ہے جب ہمارے اور اللہ کے فیصلے ایک ہو جاتے ہیں۔ رب سے امید، رب سے محبت اور رب پر پختہ یقین، پھر سمجھو کہ زندگی ہو گئی حسین۔ کبھی کبھی دعائیں مانگنے کے لیے بولنا نہیں پڑتا ہے، اللہ ہمارے آنسوؤں سے ہی ہماری دعائیں سن لیتا ہے۔ جو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، پھر ان کی زندگی میں خوشیوں کا انعام ہوتا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا ہے۔ جو خدا رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد بھی خوشی دے گا انشاءاللہ، بس تم صبر کرتے رہنا۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کریں، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، مگر کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جان سکتا جب تک کہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے ہیں تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔